دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے وسائل یہاں سے لیے گئے. ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لڑ رہے تھے, وہ اپنے وسائل لے جا رہے تھے. اس کا تو مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اس معدنیات کو لے جانے کا ایک بہانہ تھا, ایک طریقہ تھا. کوئی بھی سیاسی پارٹی صوبے کے حقوق اور خود مختاری کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے گا, وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو, اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے. کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. پاکستان میں عوام کسی کے ساتھ ہو بھی, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو وہ نہیں جیت سکتا. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا منرلز اینڈ مائنز ایکٹ 2025 کو مکمل طور پہ مسترد کرتی ہے. اطلاعات کے مطابق اس بل کا ڈرافٹ امریکی کنسلٹنٹس ووڈ میکنزی اور وائٹ اینڈ کیس نے بنایا ہے. یہ دونوں کنسلٹنٹس پچھلے دن اسلام آباد میں ہونے والے کانفرنس میں بھی موجود تھے. پختونخوا مائنز اینڈ منرلز کے لیے 2017 کا ایک جامع قانون پہلے سے موجود ہے. نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں. کابینہ میں پیش کرنے سے قبل خود منرلز اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ نے اس بل پر 73 اعتراضات, جبکہ مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن نے 47 اعتراضات اٹھائے. صوبائی حکومت کی جانب سے ان اعتراضات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی, لیکن کسی بھی ترمیم کے بغیر تیار ڈرافٹ کو کابینہ سے منظور کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا. حکومت کے اپنے اراکین بھی اس سے ناخبر ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ بل 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھ لیتا ہوں. ہماری ہی وقت میں جب یہاں پہ باجوہ صاحب اس صوبے میں تشریف لائے تھے, بہت سارے صحافی سینئر صحافیوں کو یاد ہوا ہوگا, اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے, چونکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور مجھے ہی نمائندگی کرنی پڑی, اس وقت فیصیاب خٹک صاحب اور بشرا بی بی بھی ہمراہ تھے, تو 18ویں ترمیم پہ ہم نے تفصیل سے بات کی. اور اس دوران باجوہ صاحب کی طبیعت یعنی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ یعنی ناراض تھے, لیکن اس نے اوپن کہہ دیا کہ اگر 18ویں ترمیم کی بات ہے تو پھر جو اختیارات آپ نے صوبوں کو دی ہیں اور NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جو مالی حصہ مل رہا ہے, تو اگر NFC ایوارڈ ہو اور وقت پہ ہو اور موجود ہو تو پھر تو ہمارا یعنی مرکز کے لیے دفاعی بجٹ کے لیے کچھ بنتا ہی نہیں ہے. بجٹ یعنی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, اس میں تو ضرور ترمیم کرنی ہے. یہ بات میں اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, تو انہی دنوں سے یعنی زبردستی طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یہ انتظامات کر رہے تھے. اب چونکہ ان کو ایک بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے, تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق یعنی ایک ایسی زہر کہ میٹھی زہر ہو, پتہ نہ چلے اور بندہ مر جائے, تو اب انہوں نے ایک عجیب طریقہ کار اپنایا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم یعنی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, صوبائی خود مختاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. پاکستان میں مضبوط مرکز کو یعنی صوبوں سے بالاتر بنا کے صوبوں کی مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ مشرقی پاکستان دو لخت ہوا, یعنی ہم سے جدا ہوا پاکستان دو لخت ہوا. ان کو صوبائی خود مختاری نہیں ملی. اگر ان کو صوبائی خود مختاری ملتی تو آج پاکستان مکمل پاکستان ہوتا. جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا اور انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا. تو لہٰذا ہم نے
یہ جو 18ویں ترمیم کی 73 کے آئین کے بعد 73 کی آئین میں تحفظ دی گئی، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جو تمام سیاسی پارٹیوں، ہمارے طرف سے اسفندیار ولی خان صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے 18ویں ترمیم کو متفقہ طور پہ منظور کیا، اور اسی میں NFC وارڈ میں یعنی ہر صوبے کا اپنا حصہ مقرر کیا گیا، اور 18ویں ترمیم میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس صوبے میں جو قوم رہتی ہے وہاں پہ جو بھی قدرتی وسائل ہے اس پہ ان کا اختیار ہے، یہ تسلیم کیا گیا۔ اتنی مدتوں کے بعد، پاکستان ٹوٹنے کے بعد، سیاسی یعنی جدوجہد کے بعد ہمیں ایک کامیابی ملی کہ پاکستان کو ایک ایسے ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ ایک مضبوط ملک بن جائے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو مرکز مضبوط ہوگا۔ مرکز تو خلا میں نہیں ہے، تم صوبوں کی خون کو چوس کر مرکز کو مضبوط بناؤ گے تو تم اپنا تجربہ تو دیکھ چکے ہو، کیا ایک بار پھر اس کو توڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے جاری رہا تو پھر ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ وہ ہمارے دھرتی سے وسائل لینا چاہتے تھے، اس دھرتی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کا تو اس لیے میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں کہ اگر دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے وسائل یہاں سے لیے گئے، جتنی دہشت گردی ہوتی رہی وہاں سے ہمارے جو بھی معدنیات تھے وہ برملا لے کے جا رہے تھے، ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اپنے وسائل لے جا رہے تھے۔ اس کا تو مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اس معدنیات کو لے جانے کا ایک بہانہ تھا، ایک طریقہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ڈٹ کے لڑے۔ دہشت گردوں نے اس طریقے سے معدنیات اور زمین پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن آج آئین کے ہوتے ہوئے ہمیں جو اختیارات ملے ہیں اس کو رول بیک کرنے کے لیے مرکز نے جو ڈرامہ رچایا ہے، ہم اس کی کسی طور اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اگر اس دوران کوئی بھی سیاسی پارٹی صوبے کے حقوق اور خود مختاری کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے گا، وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے حکومت میں کیا تیر مارا ہے، وہی جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو لکھ کے دیتا ہے اسی پالیسی کو تم اپنا لیتے ہو۔ تم نے تو کبھی ایسی کمال نہیں کر دکھایا کہ لوگ فخر کرے۔ اب اس نچ پہ تم آپ پہنچے ہو کہ صوبوں کے خلاف ایک منظم سازش ہو کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کر کے پھر یہ طریقہ کار اپناتے ہو کہ وہاں پہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے صوبوں کو بھیج دیتے ہو، اور صوبے سے کہتے ہو کہ ان کو تیار کرو، اور صوبے بھی وارے کے نیارے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مرکز سے لڑائی ہے، عجیب لڑائی ہے، مرکز سے اوپر سے لڑائی ہے اور اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی لڑائی ہے؟ سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو، اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے۔ کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، پاکستان میں عوام کسی کے ساتھ ہو بھی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو وہ نہیں جیت سکتا۔ یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے، اس کا انجام ANP جیسا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پارلیمانی قوت میں کمی آئے گی، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ پارلیمانی قوت میں کمی آنے کے باوجود عوام میں ہم موجود ہیں، اور ہم پارلیمانی سی جنگ بھی لڑیں گے، میدانی جنگ بھی لڑیں گے۔ اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دھرتی کی حفاظت کے لیے لڑ سکتے ہیں، تو آج اگر ہمیں آئین کی روح سے ہمارے تمام حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں لڑیں گے، پھر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو۔ آج سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقہ کار نہ اپناؤ کہ آج بلوچستان بھی رو رہا ہے، سندھ بھی پانی کی تقسیم سے رو رہا ہے، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ یہی ایکٹ بلوچستان میں پاس ہوا ہے۔ میں بلوچستان کے ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا دیکھ لے کہ ایسا ایکٹ کیسے پاس ہوا
جو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اختیارات انہوں نے مرکز کو دے دیے ہیں پہلے سے، تو یہ کیسے وہ لڑائی لڑیں گے؟ ان کو بھی یاد دلاتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے، اور